اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے پارہ 26واں اور سورہ الحجرات، اور اس کی آیت نمبر 6 ہے، اور اس میں ناظرین ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، اور ایک بڑا سبق یہ ہے، ہم جو دوسروں کی باتوں میں آ کر کسی کے لیے رائے قائم کر لیتے ہیں، بسا اوقات اسے دل میں برا سمجھتے ہیں، وہ آتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، اگر منہ پھیرنے کی ہمت نہ ہو تو پیٹھ پیچھے اس کا کام لگا دیتے ہیں، سامنے صحیح ملتے ہیں، اچھا اور طاقت ہو تو پھر بدلہ لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر تھے تو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ناظرین، یہ ایک شخص کے حق میں نازل ہوئی جن کا نام ولید بن عقبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ولید بن عقبہ اور بنی مستلق کے درمیان عداوت تھی۔ جب ولید ان کے شہر کے قریب پہنچے تو انہیں خبر ہوئی، تو اب بنی مستلق والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ ہیں، ان کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگ تعظیماً اپنی عداوت کو بلائے بیٹھ چکے ہیں، اپنی عداوت کو بلائے بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ تعظیماً ان کے استقبال کے واسطے آئے۔ اب ولید نے یہ گمان کیا کہ یہ پرانی دشمنی سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں، تو یہ خیال کر کے ولید واپس ہو گئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ حضور، ان لوگوں نے صدقات دینے سے منع کر دیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیق کے حال کے لیے، تفتیش کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر گئے، دیکھا تو وہ لوگ اذانیں بھی کہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے صدقات پیش کر دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ صدقات لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب ناظرین، ولید بن عقبہ جو گئے تھے تو انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، پرانی عداوت چل رہی تھی، دل میں خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حملہ کر دیں، اور وہ لوگ بھی زیادہ آئے تھے، وہ استقبال کرنے آئے تھے، یہ سمجھے کہ یار یہ معاملہ کچھ اور ہے، تو ان سے بھی غلطی ہوئی اور ان سے بھی خطا ہوئی، انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، واپس آ کر خبر دی کہ وہ تو حملہ کرنے کے در پہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اور ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، آپ تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے استقبال بھی کیا، اور اسلام کی ساری علامات وہاں پر موجود تھی، صدقات وغیرہ بھی پیش کیے۔ اب اسی آیت پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت عام ہے، ایک خاص واقعے کے تناظر میں اس کا نزول ضرور ہوا، لیکن یہ آیت عام ہے کہ فاسق کے قول پر اعتماد نہ کیا جائے، اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک شخص اگر عادل ہو تو اس کی خبر معتبر ہے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، خبر دی تو اب وہ خبر معتمد تھی، اور آپ علیہ السلام نے اس پر اعتماد بھی کیا۔ ناظرین و سامعین، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، یہاں تو فاسق کا کہا گیا نا، تو ایک بڑا ایماندار شخص ہے،
اور بڑا ہی ایک ناظرین سچا آدمی ہے، تو عام طور پر سچا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ دلوں میں دشمنیاں نہیں ڈالتا، اور وہ آ کر اچھی بات کہتا ہے۔ اور مثال کے طور پر ناظرین، آپ سے کسی کا تعلق تھا، اب ذرا اس تعلق میں دراڑ پڑ گئی ہے، تو اچھا اور باعتبار شخص ہوگا نا، خوف خدا رکھنے والا، وہ آ کر اگر اس نے کچھ کہا بھی ہوگا یا آپ نے بھی کچھ کہا ہوگا تو وہ باتیں پہنچائے گا نہیں، وہ تو کہے گا کہ وہ تو آپ کے متعلق اچھی بات کرتے ہیں، اور ایسی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر ناظرین دو مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے اگر خلاف واقعہ بھی کوئی بات کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ آپ اچھی بات کہیں تاکہ دونوں کے دل مل جائیں۔ تو ناظرین اچھا آدمی کبھی بھی آ کر اس طرح نہیں کرتا، اور عام طور پر یہ لگائی بجھائی والے، چغلیاں کھانے والے، ادھر کی ادھر لگانے والے ناظرین، جنہیں جو ہے نا وہ محلے کی دائی بھی کہتے ہیں بعض اوقات، اور بہت سے القاب سے نوازتے ہیں، یعنی یہ نتیجہ جو ہوتا ہے نا وہ ان کے حق میں بہت برا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ایسوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ کوئی اگر آ کر بات بھی کرتا ہے تو آپ تفتیش کر لیں، اس کو صحیح طریقے سے جانچ پڑتال کر لیں، تاکہ کل کلا آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچ بولنے کی اور جھوٹ سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔